السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید اور مختلف اسلامی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی صبر، دعا، توکل اور اللہ کی قدرت کے اہم اسباق پر مبنی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ آپ کی بے اولادی، دعا اور اللہ کی طرف سے بیٹے کی عطا کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کے مسجد اقصیٰ کے نگران تھے۔ آپ عبادت اور قوم کی رہنمائی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی اہلیہ حضرت حنا حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ اس طرح آپ حضرت مریم علیہ السلام کے محرم تھے اور ان کی کفالت بھی آپ کے ذمہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس غیر موسمی پھل موجود ہیں۔ جب حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اللہ سے اولاد کی دعا کریں، حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بے اولاد تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب پہ کھڑے ہو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے نے انہیں خوشخبری دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے اور اپنی بیوی کی بانجھ پن کی وجہ سے حیرت سے اللہ سے نشان طلب کیا۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک کسی انسان سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشاروں سے، اور اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام تسبیح کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور انہیں کم عمری میں حکمت، علم اور اللہ کی اطاعت عطا کی گئی۔ انسان کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ دعا ایمان والوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خلوص دل سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ گزاری۔ دعا قبول ہونے کے بعد حضرت زکریا نے اللہ کی مسلسل عبادت اور ذکر کے ذریعے شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی میں کئی اور اہم واقعات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور ان سے قیمتی نصیحتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ ان کی قوم کی نافرمانی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے جو بنی اسرائیل کے رویوں اور انبیاء کی مخالفت پر روشنی ڈالتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں گناہوں سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہے، مگر قوم کی اکثریت نافرمانی پر قائم رہی۔ بنی اسرائیل نے پہلے بھی کئی انبیاء کو جھٹلایا تھا اور ان کی مخالفت کی تھی۔ حضرت زکریا کے دور میں بھی یہی رویہ جاری رہا۔ قوم کے سردار اپنی دنیاوی خواہشات کے غلام بن چکے تھے اور وہ حق قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا کو بھی نقصان پہنچانے کی بے حد کوشش کی اور انہیں اپنی تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے اور قوم کو حق کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے حکمران کو ایک غلط کام سے منع کیا۔ روایات کے مطابق وہ حکمران ایک ایسے عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے ناجائز تھی۔ حضرت یحییٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے روکا، لیکن وہ حکمران اور اس کی قوم حضرت یحییٰ کے دشمن بن گئے۔ آخری حد یہ ہوئی کہ ظالم حکمران نے حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کا حکم دیا۔
بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کا یہ واقعہ ان کی بدعمالیوں کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت حضرت زکریا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے صبر اور اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا۔ روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے برداشت نہ کیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جب ظالم لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو حضرت زکریا ایک درخت کے قریب پہنچے۔ اللہ کے حکم سے درخت کا تنا کھل گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے، تاہم شیطان نے ظالموں کو درخت کا نشان دکھا دیا اور انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر کر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ انبیاء کرام کو دین کی دعوت کے دوران سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعات ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کا درس دیتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔